بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے اور آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان میں حضرت یونس علیہ السلام کو یعنی کہ لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ نینوا کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی اور حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑانے لگی، اور جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہائی کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، اور یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ اور مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے اور صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے، اور تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و پکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایات میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی کہ 10ویں محرم کا دن تھا، اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ ان کے توبہ اور استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا، اور جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر دیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو وہ دفعتاً ٹھہر گئی، نہ وہ آگے بڑھی اور نہ وہ پیچھے چلی، اور کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری کشتی میں کوئی ظالم یا گناہ گار بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری کشتی میں ایسا کوئی ظالم اور گناہ گار ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گناہ گار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا۔ بہرحال اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے گا اسے دریا میں ڈالا جائے گا، لیکن قرعہ اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا اور لوگوں کو اس پر تعجب ہوا، تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی
اور ہر مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا نام آتا رہا، اور قرآن کریم کی سورۃ الصفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نکلنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح پیٹ میں گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، اور یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی، اور بعض افراد نے 7، بعض نے 5 اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگایا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اور اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارک سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، اور باقی اجزاء محض تاریخی روایات پر مشتمل ہیں جن پر سرکشی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ تم ان کے گوشت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے، اور اس موقع پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تسبیح کی، اور جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک نحیف اور کم زور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سنی ہے اور سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے اور فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگایا، اور آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ اور ابن عباس اور زید فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کے بچے کی طرح آپ کی حالت تھی، اور بالکل دہنی ہوئی اور روئی کی طرح نرم و نازک تھے، اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ اور روایات میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں، اور اس پر آپ نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سنجیدہ ریز ہو گئے، اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجدگاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ناظرین، پچھلی قوموں میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے واقعہ ہونے سے پہلے ہی سچے دل کے ساتھ عاجزی اور آہذاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔
جبکہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالحہ اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرائے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر پر ڈٹائی سے جمے رہے اور عذاب کی بات کو مذاق کر سمجھتے رہے، چنانچہ یہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے، اور غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے کہ جب نرخ کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔